لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وصلي وسلم على المبعوث رحمة للعالمين اللهم لا علم إلا ما علمتنا وزدنا علما يا كريم. محترم حاضرین، سامعین و سامعات، بلوغ المرام کتاب الصلاۃ کے اس درس میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے۔ رب العالمین ہم سب کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ رب العالمین ہم سب کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ قال المصنف رحمہ اللہ تبارک و تعالی و ایانا، مصنف رحمت اللہ علیہ حافظ ابن حجر الاسقلانی کہتے ہیں کہ ابو مسعود الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بشیر ابن سعد یہ صحابی رسول ہیں، انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امرنا اللہ ان نصلی علیک فکیف نصلی علیک، اللہ تعالی نے ہمیں حکم دیا ہے اس بات کا کہ ہم آپ کے اوپر درود پڑھیں، تو درود کیسے پڑھیں آپ کے اوپر، یہ پوچھا۔ تو اللہ نے کہاں حکم دیا ہے جی؟ قرآن مجید سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما، صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے مومنوں کو کہ اللہ اور اس کے فرشتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر رحمت نازل کرتا ہے، اور اس کے فرشتے جو ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر رحمت اور مغفرت کی دعا کرتے ہیں، مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اے ایمان لانے والو، تم بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر رحمت کی اور مغفرت کی دعا کیا کرو، ہے نا؟ تو ہم کیسے آپ کے اوپر درود بھیجیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر خاموش رہے، تھوڑی دیر خاموش رہے۔ پتہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سے کچھ بھی نہیں کہتے تھے، اگر خود سے کہتے تو آپ خاموش کیوں رہتے؟ آپ وحی کا انتظار کرتے ہیں، جب وحی آپ کے پاس آ جاتی ہے اللہ کی جانب سے آپ کو بتا دیا جاتا ہے کہ کس طرح سے درود پڑھنا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں قولو، تم کہا کرو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم فی العالمین انکا حمید مجید، انکا حمید مجید۔ ترجمہ تو آپ کے پاس موجود ہے، لکھا ہوا ہے کہ والسلام کما علمتم، والسلام کما علمتم یعنی صلو علیہ وسلموا تسلیما، سلام بھیجو، تو سلام تم جانتے ہو، کیسے جانتے ہو جی؟ آپ لوگ جانتے ہیں سلام؟ تشہد میں، تشہد میں جو کل پڑھ چکے ہیں، السلام علیک ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ تو سلام یہ سکھا دیا گیا، رہی بات درود کی تو یہ پڑھو۔ اب اسی لیے دونوں کو جمع کیا گیا نماز میں۔ پہلے تشہد پڑھتا ہے انسان، جب نماز میں تشہد میں بیٹھا تو شروع کہاں سے کرتا ہے؟ التحیات سے شروع کرتا ہے نا جی۔ جب اس کو پڑھ کے مکمل کر لیا تو اس کے بعد پھر درود پڑھتا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ اب یہاں دیکھیے کہا صلی علی محمد وعلی آل محمد، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آل محمد کے اوپر بھی رحمت کی دعا کرنی ہے جی، مغفرت کی دعا کرنی ہے ہمیں۔ لہذا ہم لوگ جو عام طور پہ کہتے ہیں نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہی کہتے ہیں نا سارے لوگ؟ جی ہاں، کیا کہنا ہے؟ کیا کہنا ہے؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ زیادہ صحیح ہے، اور سب کو عادت ڈالنی چاہیے کہ یہی کہیں۔ کیا کہیں؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ٹھیک ہے؟ جی جی چلے چلیے۔ ہریرہ رضی اللہ عنہ
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا تشہد احدکم جب تم میں کا کوئی آدمی تشہد پڑھے یعنی تشہد میں بیٹھے تو فلیستعذ باللہ من اربع چار چیزوں سے اللہ رب العالمین سے پناہ طلب کرے، ہے نا، چار چیزوں کی پناہ طلب کرے اللہ رب العالمین سے۔ اب یہاں جو یہ فلیستعذ کا جو لفظ ہے نا جی، یہ امر ہے نا، امر ہے جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، اور امر یہ وجوب کے اوپر دلالت کرتا ہے۔ تو اس سے استدلال کرتے ہوئے بعض علماء کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی ان چار چیزوں سے اپنی نماز میں پناہ طلب نہ کرے تو اس کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ یہ رکن ہے۔ کچھ علماء یہ کہتے ہیں، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ واجب ہے، یہ واجب ہے، اگر اس کو کوئی ترک کرے تو سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ بہرحال علماء کے متعدد اقوال ہیں، اور وہ اقوال کا جو بیس ہے وہ یہی ہے، فلیستعذ۔ یہ جو امر کا صیغہ ہے، یہاں پہ امر کا صیغہ کس بات کے اوپر دلالت کر رہا ہے؟ تو کم سے کم چیز امر کے لیے جو دیا جائے گا وہ وجوب دیا جائے گا، وجوب دیا جائے گا۔ اگر آپ رکن نہ بھی کہیں تو وجوب، بلکہ کچھ لوگ جیسے مسیح صلاۃ، اس سے پہلے آپ پڑھ چکے ہیں کہ صحابی نماز پڑھتے ہیں، آتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام کرتے ہیں، آپ ان کو واپس کر دیتے ہیں، جاؤ نماز پڑھو، تم نے ابھی نماز نہیں پڑھی ہے۔ تو وہاں پہ جن جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اس کو علماء نے کیا رکن کے درجے میں رکھا ہے، رکن کے درجے میں، وجوب کے درجے میں رکھا ہے۔ تو کہا یہاں پر بھی فلیستعذ امر کا صیغہ اقل شیء، بہت قلیل میں اس بات کے اوپر دلالت کرتا ہے کہ یہ واجب ہے۔ تو انسان کو یہ آخری تشہد میں ضرور پڑھنا چاہیے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، اے اللہ میں تجھ سے پناہ طلب کرتا ہوں جہنم کے عذاب سے، ومن عذاب القبر، اور قبر کے عذاب سے۔ اس سے پتہ چلا کہ عذاب قبر حق ہے جی، کوئی آدمی اگر انکار کرے تو وہ غلط کرتا ہے، باطل عقیدے اور نظریے کے اوپر وہ ہے۔ اور آج کل کے زمانے میں کچھ لوگ عذاب قبر کا انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں اب عذاب قبر نہیں ہے، اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے، جب فیصلہ ہوگا تب ہوگا، ابھی جنت اور جہنم کا تصور کہاں ہے؟ اس طرح سے مغالطات اور شبہات پیش کرتے ہیں۔ اگر عذاب قبر حق نہیں ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پناہ طلب کیوں کرتے اور اپنی امت کو کیوں بتاتے کہ اس سے پناہ طلب کرو؟ اس کے علاوہ بے شمار احادیث ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر دو قبروں سے ہوا تو آپ نے فرمایا کہ ان کو عذاب دیا جا رہا ہے، اور ان کو عذاب کسی ایسی چیز سے نہیں دیا جا رہا ہے جن سے بچنا ان کے لیے مشکل تھا، بلکہ ان میں سے ایک چغل خوری کیا کرتا تھا، اور دوسرا جو تھا فکان لا یستتر من بولہ، اپنے پیشاب کے چھینٹے سے نہیں بچا کرتا تھا، اس کی وجہ سے عذاب دیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ بھی عذاب قبر کے بہت سارے اسباب ہیں۔ تو عذاب قبر اور نعیم قبر، یعنی قبر میں نعمتوں کا حصول اور قبر میں عذاب کا ملنا، یہ حق ہے، اور انسان کو نماز میں چاہیے کہ عذاب قبر سے پناہ طلب کرے۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات، زندگی اور موت کے فتنے سے پناہ طلب کرتے ہیں۔ زندگی کا فتنہ آپ سب کو معلوم ہے، زندگی میں مال کا فتنہ اور چیزوں کا فتنہ، کسی ایسے فتنے میں انسان گرفتار ہوتا ہے جس میں اپنے ایمان کو ضائع کر لیتا ہے، اولاد کے فتنے میں کبھی پڑتا ہے تو اپنے ایمان کو ضائع کر لیتا ہے، مال کے فتنے میں کبھی پڑتا ہے تو حلال و حرام کی تمیز بھول جاتا ہے، سود سے مال کما رہا ہے کہ جائز طریقے سے کما رہا ہے کہ ناجائز طریقے سے کما رہا ہے، کیسے کما رہا ہے اس کو اس کی فکر نہیں ہوتی ہے، تو یہ چیز فتنہ ہے۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہارے مال اور تمہارے اولاد جو ہیں یہ تمہارے لیے فتنہ ہے۔ تو زندگی کے فتنے سے پناہ طلب کرے، والممات، اور موت کے فتنے سے۔ موت کا کیا فتنہ ہے؟ تو فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب تم میں کا کوئی آدمی سکرات کی حالت میں ہوتا ہے اور اس حال میں ہوتا ہے کہ اس کو پریشانی ہو رہی ہوتی ہے، ظاہر روح نکلنے کی بڑی پریشانی اور تکلیف ہوتی ہے، اللہ رب العالمین ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے، تو اس وقت شیطان آتا ہے، شیطان اس وقت آتا ہے اپنی پوری قوت اور طاقت لے کر کے، اور آ کر کے وہ کیا کرتا ہے، کہتا ہے کہ اس کے بہکانے کا یہ آخری وقت ہے، اب اگر یہ موقع میں چوک گیا تو پھر اس سے کبھی موقع اور میرے کو ہاتھ نہیں آئے گا، یہ لاسٹ چانس ہے ہمارے لیے، پوری طاقت کے ساتھ آتا ہے، اس سے کہتا ہے
کیا جی تم کو تکلیف ہو رہی ہے بہت زیادہ؟ کہ ہاں بھائی بہت تکلیف ہو رہی ہے، بہت درد میں مبتلا ہوں، پریشانی میں مبتلا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نجات دے اس پریشانی سے کہ سکرات کی جو تکلیف ہوتی ہے وہ بیان سے باہر ہے۔ بہرحال سعد بن ابی وقاص نے کہا تھا کہ اپنے بیٹے سے کہ اگر کوئی عقل مند آدمی مجھے ملتا نا تو اس کے موت کے وقت میں اس کے قریب ہوتا اور اس کو کہتا کہ اس وقت تم کو کیسا لگ رہا ہے، کیا محسوس کر رہے ہو، ذرا بتاؤ میرے کو۔ ہاں میں اس سے یہ عرض کرتا، اس سے یہ گزارش کرتا۔ تو سعد ابن ابی وقاص کی وفات ہو رہی تھی، ان کے بیٹے سامنے موجود تھے۔ انہوں نے کہا کہ ابو جان آپ یہ خواہش کرتے تھے، آپ سے بہتر کون بتا سکتا ہے، بتائیے آپ کیسا اس وقت محسوس کر رہے ہیں، آخری گھڑی ہے آپ کی۔ تو کہا کہ بیٹا ایسا لگ رہا ہے کہ جسم کے پورے جسم میں روح کی حیثیت ایک ریشمی کپڑے کی ہے اور وہ کئی ایک کانٹوں سے الجھی ہوئی ہے، اور اس کو پکڑ کر کے فرشتے ایک کونا پکڑ کر کے اس کا کھینچ رہے ہیں اور اس کا تار تار جو ہے ادھڑا چلا جا رہا ہے۔ ہاں اس کے دھاگے دھاگے تاگے تاگے ادھڑ رہے ہیں، تو اسی طرح سے جسم کے نس میرے ٹوٹ رہے ہیں اور ہر جسم جو ہے وہ درد سے بھرا ہوا ہے اور اس کی کیفیت بیان سے باہر ہے۔ میں نہیں بتا سکتا کیا اس وقت مجھے حالت اور کیفیت میرے دل میں گزر رہی ہے، یہ میں نہیں بتا سکتا، یہ حالت ہے جی موت کی۔ تو کہا کہ جب بندہ اتنی تکلیف میں ہوتا ہے تو اس وقت شیطان آتا ہے اور اس سے کہتا ہے بہت تکلیف ہو رہی ہے، کہاں بھائی بہت دقت ہو رہی ہے، اور کس کی شکل میں آتا ہے جی؟ دیکھیے یہی فتنہ ہے، اس کی شکل میں آتا ہے دنیا میں جس کی بات جس کے مشورے وہ قبول کیا کرتا تھا، اسی کی شکل میں آتا ہے تاکہ اس کو کوئی شبہ نہ ہو، یہ ہمارا خیر خواہ ہے، یہ سوچ کر کے وہ آتا، آ کر کے وہ کہتا ہے کہ ایسا کرو نا، یہودی بن جاؤ، نصرانی بن جاؤ، تمہاری سب تکلیف ختم ہو جائے گی، دین اسلام کا انکار کر دو، کلمہ توحید کا انکار کر دو، دیکھو ابھی 1 منٹ میں ٹھیک ہو جاؤ گے، اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ گے، چلنے لگو گے۔ اور پریشانی کے وقت بیچارہ وہ پریشانی کو تاب نہ لا کر کے اس کی بات مان لیتا ہے، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی پوری زندگی کے کیا کرایا سب پانی پی لیتا ہے اس کا۔ انما الاعمال بالخواتیم، عمل دار و مدار اس کے خاتمے کے اوپر ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم سکھلائی ہم کو کہ ہم یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اعوذ بکا من فتنۃ المحیا و فتنۃ الممات، اے اللہ زندگی کے فتنے سے بھی محفوظ رکھ اور موت کے فتنے سے بھی محفوظ رکھ۔ شیطان جب موت کے حاضر ہو کر کے ہم کو ورغلانا چاہے اور ہم کانا چاہے راہ راست سے، تو اے اللہ رب العالمین اس وقت تو ہم کو ثابت قدم رکھ کہ اللہ رب العالمین ہی شیطان کے فتنے سے محفوظ رکھ سکتا ہے اور ثابت قدمی عطا کر سکتا ہے۔ بہرحال اور اسی لیے زندگی میں جو آدمی جیسا کام کیا کرتا ہے نا، اس کو اس وقت موت کے وقت اس کے ساتھ وہی معاملہ ہوتا ہے جی۔ اسی لیے ہمیشہ زندگی میں اچھا کام کرنے کی کوشش انسان کو کرنی چاہیے، اچھا کام۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے، ان کی کتاب ہے اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ ہم نے کئی لوگوں کو ایسا دیکھا ہے جو مدمن الخمر ہیں، یعنی شراب پیا کرتے تھے اپنی زندگی میں، اور جب سکرات میں گئے تو ان کو لوگوں نے تلقین کی کہ کلمہ پڑھو کلمہ پڑھو کلمہ پڑھو، تو کہا کہ نہیں کلمہ علمہ چھوڑو، تھوڑا ایک گلاس شراب لا کر کے مجھے دے دو، میری جو کیفیت ہے میری جو تکلیف ہے ختم ہو جائے گی۔ ہاں دیکھیے اس کو کہا جا رہا ہے کہ ارے مر رہے ہو کلمہ پڑھو بھائی، تو کہہ رہا ہے کہ نہیں۔ اور اس کی مثال ابن قیم نے بیان کی ہے، کہا کہ نیند جو ہے، نیند یہ موت کی بہن ہے۔ تو ایک آدمی دن بھر جو کام کرتا ہے، دن بھر جو سوچتا ہے، اس کے دل و دماغ میں دن بھر جو چیز حاوی ہوتی ہے، رات کو جب سوتا ہے تو وہی خواب دیکھتا ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے سب کے ساتھ، میرے ساتھ بھی، آپ سب کے ساتھ بھی ہوتا ہوگا۔ جو ٹینشن انسان لیے رہتا ہے دن بھر، رات میں سو کر کے اسی ٹینشن کے بارے میں وہ خواب دیکھتا ہے عام طور پر۔ تو کہا کہ زندگی میں جو عمل کرتے رہو گے نا، موت چونکہ بہن ہے نیند کی، نیند کی بہن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نیند کو موت کہا ہے، کہا هو الذی یتوفاکم باللیل، وہ اللہ تعالیٰ ہے جو تمہیں رات میں موت دے دیتا ہے، موت دے دیتا ہے مانے نیند دے دیتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ، اور پھر اللہ تعالیٰ تم دن میں جو کچھ کرتے ہو اس کو جانتا ہے۔ اسی طرح ایک جگہ فرمایا کہ وہ اللہ رب العالمین ہے جو رات میں تم کو موت دے دیتا ہے، پھر تمہاری روحوں کو صبح کے وقت تمہارے جسم میں لوٹا دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے۔ فَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، ایک مقررہ مدت تک،
فَيُمْسِكُ الَّذِي قَضَى عَلَيْهِ الْمَوْتِ، اور جس کے موت کا فیصلہ ہو جاتا ہے اس کی روح کو اللہ تعالیٰ پکڑ لیتا ہے. تو آدمی سویا تھا ٹھیک ٹھاک، اور صبح جا کر کے اٹھا رہے ہیں تو دیکھ رہے ہیں کہ غائب ہے، نہیں ہے بستر پہ، نہیں ہے، وہ زندہ نہیں ہے، ختم ہو گیا ہے. تو ایسا بھی ہوتا ہے. اور جس کے مقدر میں ابھی موت نہیں لکھی ہوئی ہے، اس کا روح اللہ تعالیٰ اس کو واپس کر دیتا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح سے دن میں کام جو آدمی سوچتا ہے وہی رات کے وقت بھی دیکھتا ہے. تو ہم زندگی بھر جو کچھ کرتے ہیں، اگر گناہ کا کام کر رہے ہیں تو موت کے وقت ہم کو نیکی کی توفیق ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے. اگر موت کے وقت اس کے فتنے سے کوئی آدمی پناہ طلب کرنا اور بچنا چاہتا ہے جی، تو زندگی اس کو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں اور تابعداری میں گزارنی پڑے گی. اور اگر نہیں گزارے گا تو نہیں. امام احمد ابن حنبل جیسے جلیل القدر عالم، جبل العلم، علم کے پہاڑ، ان کے بیٹے عبداللہ ابن احمد ابن حنبل کہتے ہیں کہ ابا کو سکرات الموت طاری تھی. ہم لوگ ان کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے. ابن قیم نے اس کو نقل کیا اپنی اسی کتاب میں، کا ارد گرد ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے. تو ہم لوگوں نے وصیت کی کہ پڑھیے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. تو کہہ رہے ہیں کہ نہیں، جوتا لاؤ میرا، جوتا لاؤ میرا. تو ان کو بڑا تعجب ہوا کہ کیا بات ہے، میں کہہ رہا ہوں کلمہ پڑھنے کے لیے اور اس کی توفیق نہیں ہو رہی ہے، کہہ رہے ہیں جوتا لاؤ. بعد میں افاقہ ہو گیا، یعنی سکرات کی کیفیت طاری ہوئی تھی لیکن معاملہ ٹھیک ہو گیا، ہوش و حواس میں آ گئے. تو پوچھا کہ کیا بات ہے ابو جان، اس طرح کی بات. کہا شیطان حاضر ہوا تھا اور وہ مجھے کفر کی تلقین کر رہا تھا، اس وجہ سے میں اس وقت یہ جوتا طلب کر رہا تھا اور جوتا مانگ رہا تھا. تو وہ علم والے تھے، تقوی والے تھے، پہچان گئے. ہم اور آپ پہچان پائیں گے؟ نہیں پائیں گے. وہ صلاحیت ہمارے اندر موجود ہے نہیں ہے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے توفیق طلب کرنی چاہیے، اور یہ طلب کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ایمان کے اوپر قائم رکھ، زندگی میں بھی اور مرنے وقت بھی ایمان کے اوپر قائم رکھ. اور دنیا سے رخصتی کے وقت آخری جملہ جو ہو وہ ہمارا کلمہ لا الہ الا اللہ ہو، یہ کہتے ہوئے ہم دنیا سے رخصت ہو. اور اس کے لیے ضروری ہے جی کہ آدمی کیا کرے، زندگی بھر نیکی کرنے کی کوشش کرے، نیکی کرنے کی کوشش کرے، تبھی جا کر کے وہ معاملہ ہوگا. ایک محدث کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ آخری وقت تھا ان کا، آخری وقت تھا، اور ان کے ارد گرد میں کچھ شاگرد بیٹھے ہوئے تھے. ہچکی ان کی بند گئی تھی، سانس اٹک رہی تھی. ہچکی کی کیفیت جو آخری وقت میں ہوتی ہے، موت کے وقت میں، وہ کیفیت تھی. اور اس کی توجیہ لوگ بیان کرتے ہیں کہ پیاس لگتی ہے جس کی وجہ سے وہ ہچکی کی کیفیت ہوتی ہے. بہرحال جو معاملہ رہا اس کا، تو کہا کہ ہچکی بند. تو ان کے شاگردوں نے کہا کہ استاذ کا آخری وقت ہے جی، ایسا کرو، چلو ان کو کلمے کی تلقین کرو، ان کو کلمے کی تلقین کرو. تو دوسرے شاگرد نے کہا کہ نہیں، ہماری ہمت نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ کلمہ پڑھو. یہ دیکھیے استاذ کا احترام کیسا تھا. کہا کہ کلمہ تلقین کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں، نہ ہم نہیں کہہ سکتے اپنے استاذ سے. دوسرے کو کہا کہ تم کہو، اس نے کہا کہ تم کہو. اب تم میں معاملہ نکلا جا رہا ہے. کہا کہ ایسا کرو جی، جو روایت ہے نا آخری وقت میں کلمہ پڑھنے کی، اس روایت کو سند سے پڑھتے ہیں زور زور سے، تو استاد سنیں گے تو خود بخود پڑھنے لگیں گے اور ہم کو بولنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی. کہا ٹھیک ہے، یہ اچھا مشورہ ہے. دونوں نے پڑھنا شروع کیا. جلد بازی میں یعنی گھبراہٹ میں سند میں غلطی کر گئے. جو سند تھی حدیث کی، سند سے پڑھ رہے تھے تو حدیث کی جو سند تھی، آدمی اکثر ہوتا ہے ایسا، جلد بازی میں کوئی کام کرتا ہے وہ غلط کر جاتا ہے، تو غلطی کر گئے سند میں. اللہ اکبر، اللہ کے نیک بندے دیکھیے کیسے ہوتے ہیں. استاذ کو ہوش آ گیا، حدیث غلط پڑھی گئی نا، پھٹ سے سمجھ گئے وہ، چاہے سکرات میں ہی کیوں نہ تھے. کہے رکو، ایسے نہیں حدیث، اٹھاؤ مجھ کو، اٹھا کے بیٹھاؤ. دیکھیے سکرات میں ہیں، لیٹے ہوئے ہیں، لیکن لیٹے ہوئے حدیث نہیں پڑھا. لیٹے ہوئے، یہ حدیث کا احترام ہے جی، حدیث کا احترام ہے. اسی لیے ہم بگڑتے ہیں کہ حدیث ہم پڑھا رہے ہیں، یہ پڑھا رہے ہیں، آپ لوگ ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہیں اور ادھر ادھر مشغول ہیں. یہ ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی مطلب نہیں ہے سوائے ادب دینے کے، اور کوئی دوسرا ہمارا معاملہ نہیں ہوتا ہے. کہ آپ لوگ سمجھیے، معاملہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا ہم سمجھ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ سکرات میں ہے، کیوں نہ ہو، مجھ کو پکڑو، اٹھاؤ دونوں کندھا سے. دونوں نے سکرات میں، سوچیے وہ ہچکی بندھی ہوئی ہے، اٹھا دیا اپنے استاذ کو.
بیٹھ گئے وہ، اور بیٹھ کر کے سند سے حدیث پڑھتے ہیں. قال حدثنا فلاں فلاں فلاں، سند یاد تھی مجھے، اب اس وقت یاد نہیں ہے. بہرحال فلاں 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 پڑھ کر کے وہ پہنچے حدیث کے راوی تک، اور اس کے بعد کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ، یہاں تک پہنچے تھے. ففازت روحہ، اور ان کی روح ان کے جسم سے نکل گئی. بس دیکھیے کیسے انہوں نے اپنی زندگی کو حدیث مصطفیٰ کے پڑھنے اور پڑھانے میں لگایا تھا، تو کس طرح سے آخری وقت میں ان کو کلمہ نصیب ہوا، اس کا آپ اندازہ لگائیے. حدیثوں سے محبت کی وجہ سے اور حدیثوں کے پڑھنے پڑھانے کی برکت کی وجہ سے یہ ہوئی کہ دو شاگرد بیٹھے ہوئے ہیں اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان سے غلطی کروا دی، سند کے ساتھ حدیث پڑھتے ہیں اور دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں. کتنی خوبصورت موت ہے. اور ظاہر ہے اس کو خوبصورت ہی موت کہیں گے کہ آخری وقت میں حدیث رسول زبان پر ہے اور کلمہ زبان کے اوپر ہے اور آدمی دنیا سے رخصت ہوا. اس سے بڑھ کر کے اور بات کیا ہو سکتی ہے؟ تو انسان ان چیزوں میں لگائے جس سے وہ محبت کرے گا، جن چیزوں کو اپنی جہاں بنائے گا، آخری وقت میں اللہ تعالیٰ اس کو اس کی توفیق نصیب فرمائے گا. لیکن اگر نہیں ہے تو پھر زندگی ہماری جیسی گزری ہے، آخری وقت میں بھی وہی معاملہ ہوگا. آخری وقت میں بھی وہی معاملہ ہوگا. کہ وَمِن فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، فتنہ ممات سے سمجھ گئے کیا مراد ہے؟ وَمِن شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، اور دجال کے فتنے سے اے اللہ رب العالمین تو ہمیں کیا کر، پناہ دے دے. ہم تیری پناہ میں آتے ہیں دجال کے فتنے سے. یہ دجال اتنا بڑا فتنہ ہے جی کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی نے اپنی امت کو اس دجال کے فتنے سے آگاہ کیا ہے. اور یہ دجال بہت بڑا فتنہ ہوگا، اس کے ساتھ جنت ہوگا، اس کے ساتھ جہنم ہوگا، اور لوگوں کو لے کر کے چلے گا، زمین کو حکم دے گا تو زمین اس کے حکم سے کھیتی باڑی لہلہانے لگے گی، اور جس کو حکم دے گا وہ بنجر ہو جائے گی، اٹھا کر کے لوگوں کو مار دے گا پھر زندہ کرے گا. بہت سارے فتنے اس کے ساتھ ہوں گے. تو اچھے اچھے لوگوں کے قدم ڈگمگا جائیں گے اس کو دیکھ کر کے. لہذا انسان کو اس فتنے سے بھی پناہ طلب کرنی چاہیے. ان چار چیز متفقن علیہ روایت ہے بخاری اور مسلم کی. وفی روایت لمسلم، مسلم کی روایت ہے اذا فارغ احدکم من التشہد الاخیر، یہ کب پڑھے گا؟ جب تحیات پڑھ لے آخری تشہد میں. یعنی دو تشہد نا، کسی نماز میں اگر دو تشہد ہے تو پہلے تشہد میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. دوسری تشہد جو آخری تشہد اس کی ہوگی، اس میں جب تحیات پڑھ لے تو اس کے بعد یہ پڑھے. تحیات پڑھ لے تو اس کے بعد یہ پڑھے. تو دیکھیے کئی ترتیب ایسے ہی ہے جی. پہلے تحیات پڑھے، تحیات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سلام پڑھ لیا، اب صلاۃ پڑھنے کی بات آئی تو اللہم صلی علی محمد اللہم بارک علی محمد پڑھے. اب اس کے بعد چاہے تو یہ دعا پڑھے، چاہے تو ابھی ایک دعا رہی ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا، وہ دعا پڑھے، اور اس کے بعد یہ دعا پڑھے، اور اس کے بعد سلام پھیرنا چاہے تو پھیر سکے، یا اس کے بعد بھی کوئی دعا اگر وہ چاہے، جیسے اس کے بعد بھی دعائیں وارد ہے اللہم انی اعوذ بک من الجبن واعوذ بک من البخل واعوذ بک من ارذل العمر واعوذ بک من فتنۃ الدنیا وعذاب القبر، یہ دعا پڑھے اور اس کے بعد سلام پھیرے. چلیے جی. وعن ابی بکر الصدیق رضی اللہ عنہ انه قال لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے، یعنی خود حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا، یہ پوچھا، یہ کہا، کیا کہا؟ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم علمنی دعاء ادعو به فی صلاتی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسی دعا سکھلا دیجئے جو میں اپنی نمازوں میں مانگا کروں. دیکھیے کیا طلب کر رہے ہیں، کیا طلب کر رہے ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی حضرت ابوبکر صدیق کو. کہا قل، کہو، اللہم انی ظلمت نفسی، اے اللہ میں نے اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا ہے. اعتراف جرم ہے جی، اور یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے کہ بندہ اگر کوئی گناہ کرے نا تو اس کا اعتراف کر لے اللہ کے سامنے جا کر کے، تنہائی میں بیٹھ کر کے.
کوئی جانے یا نہ جانے کہہ لے کہ اے اللہ ہم سے یہ غلطی ہو گئی ہے یہ خطا سرزد ہو گئی ہے. گناہوں کا اعتراف یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے کہ بندے نے کم سے کم اتنا تو جانا کہ میرا کوئی رب ہے اور مجھ سے ڈر کر کے آ کر کے اپنی گناہوں سے معافی مانگ رہا ہے. اور مجھ کو رب جان رہا ہے، لیکن ایک آدمی گناہ کر رہا ہے، اس کا گناہ رہا ہے یا گناہ نہیں ہے. کیا بات کرتے ہو؟ گناہ نہیں. ہم کاہے کو توبہ کریں گے بھائی؟ کیوں گناہ کیا ہے؟ کوئی گناہ کیا ہے جو توبہ کریں گے؟ کچھ لوگ بدنصیب لوگ دنیا میں ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں توبہ کرنے کی اس کو ضرورت ہے جو گناہ دنوں رات کرتا ہے. ہم کبھی گناہ نہیں کرتے ہیں جو ہم توبہ کریں گے اللہ تعالیٰ سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو بھائی اللہ تعالیٰ نے نیکی کرنے کے بعد استغفار کرنے کا حکم دیا ہے. تم یہ کہہ رہے ہو کہ ہم یہ کریں؟ آپ دیکھیے تو ابھی حاجی عرفہ میں ہوں گے، دن بھر بیٹھیں گے، اور عرفہ میں کون آدمی گناہ کرتا ہے جی؟ صبح سے لے کے شام تک دعا میں، ذکر میں، اذکار میں آدمی مشغول ہوتا ہے، مصروف ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ثم افیضوا من حیث افاض الناس. جب عرفہ سے نکل لو چلو لوگو، واستغفر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو. اب کوئی آدمی کہے گا کہ دن بھر عرفہ میں بیٹھ کے دعا کر رہے تھے، پھر کس بات کی معافی مانگیں گے؟ نیکی کرنے کے بعد معافی مانگنے کا حکم ہے، تو گناہ کرنے کے بعد معافی مانگنے کا حکم بدرجہ اولا ہوگا. نماز پڑھتے ہیں ہم لوگ، نماز پڑھ کے فارغ ہوتے ہیں، امام مقتدی دونوں کا تھا اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. کاہے کو استغفر اللہ جی؟ کوئی گناہ کر لیا ہے کیا؟ نماز پڑھے ہیں، رکوع کیا ہے، سجدہ کیا ہے، دعائیں پڑھی ہیں، پھر استغفر اللہ کاہے کو؟ اس لیے کہ اللہ ہماری جتنی بھر طاقت تھی اتنی بھر ہم نے عبادت تیری کر دی. 3 مرتبہ اللہ تیرے سے معافی مانگ رہے ہیں، کوئی غلطی اگر ہوئی ہو، کچھ بھی ہو گیا ہو، معاف کر کے ہماری نماز کو قبول کر لے. یہ کہنے کا مطلب ہے اتراہٹ کبھی نہیں آنی چاہیے، وہ اللہ کو کبھی پسند نہیں ہے. جہاں آدمی بنا کہ ہم ہو گئے، اب کچھ ہو گئے، بس اسی دن سے اس کا زوال شروع ہو گیا. ہمیشہ اللہ رب العالمین کے سامنے بندہ بن کے ہی رہنا ہے، اور کوئی اللہ کے سامنے اس سے نکل ہی نہیں سکتا ہے. اس کا جو مقام ہے کیا کر لے گا وہ اللہ رب العالمین کا؟ کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے. تو یہ اعتراف گناہوں کا یہ رب العالمین کو بہت پسند ہے. اللہم انی ظلمت نفسی، اعتراف کر رہے ہیں اللہ ہم نے بہت گناہ کیا ہے، بہت گناہ کیا ہے، جانے میں کیا ہے، انجانے میں کیا، ظلمن کثیرن. دیکھیے تو تاکید ہے، بہت گناہ کیا ہے، بہت گناہ کیا ہے. ولا یغفر الذنوب الا انت، تیرے علاوہ کون گناہوں کو معاف کرے گا؟ دیکھیے حسر ہے، اے اللہ تو ہی گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، تیرے علاوہ کوئی معاف نہیں کر سکتا. یعنی تیرے علاوہ ہم کہاں جائیں گے؟ اگر تو ہماری گناہوں کو معاف نہیں کرے گا تو ہم کہاں جائیں گے؟ یہ اللہ سے فریاد ہے اور عاجزی کی انتہا ہے کہ اللہ رب العالمین تو ہی گناہوں کو معاف کر، تیرے علاوہ کوئی نہیں معاف کر سکتا. ہم یہ بات جان رہے ہیں. اسی کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بندے نے گناہ کی اور اس کو یہ پتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو گناہوں کے اوپر اس کی پوچھ گچھ کرنے والا ہے، اس لیے وہ ڈر کے آ کے مجھ سے معافی مانگ رہا ہے. یہ ادا اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے، بہت زیادہ پسند ہے. ولا یغفر الذنوب الا انت، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی گناہوں کو معاف نہیں کر سکتا. فغفر لی، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے. یہ جو جملہ ہے نا جی، آپ جو کچھ بھی دے دیں، جو کچھ بھی، کل قیامت کے دن جب جہنمیوں کا فیصلہ ہو جائے گا جہنم جانے کا، تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ سنو جی، اگر اس وقت میں تمہیں کہوں کہ دنیا میں جو کچھ دولت ہے، جو کچھ مال ہے، تم وہ دے کر کے جہنم سے چھٹکارا پالو، تو کیا تم پا سکتے ہو؟ دے دو گے جہنم سے بچنے کے لیے؟ کہاں ہے اللہ دے دیں گے. اللہ تعالیٰ کہے گا اس سے بہت کم ہم نے مانگا تھا تم سے، اس سے بہت کم مانگا تھا لیکن تم نے دیا نہیں. اب آپ کیا آج آرزو کر کے اور تمنا کر کے تم کو کیا ہوگا؟ تو پوری دنیا دے کر کے جہنم سے چھٹکارا نہیں پا سکتے. لیکن یہ جو لفظ ہے نا مغفرت، فغفر لی، اگر یہ قبول ہو گئی تو بس بیڑا پار ہو گیا، نکل گئے اللہ کی مغفرت سے، اللہ کے عذاب سے. یہ جملہ اتنا پاورفل جملہ ہے، اتنا پاورفل، لیکن اس کو سوچ کر کے حضور قلب کے ساتھ آدمی اگر کہے تب یہ فائدہ مند ہے. اے اللہ ہماری گناہوں کو معاف کر دے، اے اللہ ہم کو بخش دے، تیرے علاوہ کوئی گناہوں کو معاف کرنے والا نہیں ہے. ہمیشہ انسان کو یہ مغفرت کی دعا اپنے لیے کرتے رہنا چاہیے، مانگتے رہنا چاہیے، تاکہ اللہ رب العالمین اس کو معاف کر دے، اس کے گناہوں کو درگزر. کیونکہ کل شہید بھی
ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے عمل کو قبول نہیں کیا، وہ جہنم میں جائے گا، نمازی بھی جہنم میں جائے گا، روزے دار بھی جائے گا، کیونکہ ان کی عبادتوں سے اللہ راضی نہیں ہوا، اللہ راضی نہیں ہوا۔ لیکن اللہ تعالیٰ، کم عبادت ہے کسی کے پاس لیکن اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہے، اس سے راضی ہے، تو اس کو جنت میں داخل کر دے گا۔ یہ اللہ رب العالمین کی مرضی ہے، اس کی مرضی کے سامنے، اس کے فیصلے کے سامنے کسی کو اعتراض کا حق بھی حاصل نہیں۔ تو مغفرت کی دعا انسان کو ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے۔ جب نیکی کے بعد ہے تو گناہ کے بعد کتنی کرنی چاہیے اس کا آپ اندازہ خود بخود لگا سکتے ہیں۔ فغفر لی، اور اے اللہ، دیکھیے یہ حد درجہ عاجزی ہے جی، مغفرتم من عندک، یعنی ہم اس لائق بھی نہیں ہیں کہ ہم مغفرت کے مستحق ہوں۔ اے اللہ تو فضل کر دے، اے اللہ تو کرم کر دے، اے اللہ تو ہمارے گناہوں سے صرف نظر کر دے اور تو ہم کو بخش دے، تو ہم کو معاف کر دے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اندر وہ بھی معاملہ نہیں ہے، ہمارا وہ بھی منہ نہیں ہے کہ ہم تم سے مغفرت طلب کریں، لیکن اللہ تو غفور الرحیم ہے، تو ہم کو بخش دے۔ کیسی عظیم دعا سکھلائی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کو، یعنی پورے طور پہ بندے نے اپنے آپ کو جھونک دیا اللہ کے سامنے، سرنڈر کر دیا، دے دیا اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا۔ فغفر لی مغفرۃ من عندک، کوئی استحقاق نہیں ہے، کسی چیز کا دعویٰ نہیں ہے، مجھ کو میرے نمازوں کا زعم نہیں ہے، مجھ کو میری عبادتوں کا زعم نہیں ہے، اللہ کوئی چیز کا زعم نہیں ہے، کسی چیز کی ہم کو گمان نہیں ہے، بس تیری رحمت کا طلب کرتے ہیں، تیری رحمت کے بھکاری ہیں، اے اللہ تو اپنی رحمت سے ہم کو معاف کر دے، بخش دے۔ فغفر لی مغفرۃ من عندک، اور صرف اتنا ہی نہیں، ورحمنی، اے اللہ ہمارے اوپر رحم بھی کر دے، انک انت الغفور الرحیم، بے شک تو بخشنے والا ہے اور بڑا رحم کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ 5 وقت کی نمازوں میں جب آدمی یہ دعا کرے گا جی، تو اس کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ کیسے معاف نہیں کرے گا؟ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارا کیا خیال ہے اس شخص کے بارے میں جس کے گھر کے دروازے کے اوپر ایک تالاب ہو اور وہ 5 وقت 5 مرتبہ دن بھر میں اس میں نہاتا ہو، غسل کرتا ہو، کیا اس کے جسم میں کوئی گندگی باقی رہے گی؟ هل يبقى من درنه شيء، کچھ گندگی اس کے جسم باقی رہے گی؟ صحابہ نے کہا کہ نہیں، کہا فذلك مثل الصلوات الخمس، یہی 5 وقت کی نمازوں کی مثال ہے، جب آدمی پڑھتا ہے اور اس میں یہ دعائیں مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے پاک و صاف کر دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ چلیے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کان یقول فی دبر کل صلاۃ مکتوبہ، ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا پڑھا کرتے تھے، لا الہ الا اللہ وحدہ، بہت عظیم دعا ہے جی، بہت عظیم دعا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، نہیں ہے کوئی معبود برحق اے اللہ مگر تو، وحدہ تو اکیلے ہے، یہ وحدہ یہ کیا ہے جی؟ اس بات کی تاکید ہے، لا شریک لہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے، یہ نفی کی تاکید ہے، لہ الملک تیرے لیے بادشاہت ہے، ولہ الحمد تیرے لیے تعریف ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور اللہ رب العالمین تو ہی ہر چیز کے اوپر قادر ہے، ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ یہ سب سے بہترین دعا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ، سب سے بہترین دعا عرفہ کے دن کی دعا ہے، وخیر ما قلت انا والنبیون من قبلی، اور سب سے بہترین دعا عرفہ میں جو میں نے مانگی اور مجھ سے پہلے جو انبیاء گزرے ہیں انہوں نے مانگی ہے، وہ دعا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ دعا عرفہ کے میدان میں کثرت سے پڑھنے کا حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے جی۔ اور اسی طرح سے صفا اور مروہ پہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چڑھتے تھے تو اس وقت بھی یہی دعا پڑھتے تھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وحزم الاحزاب وحدہ۔ اور اس کے بعد صفا کے اوپر چڑھ جاتے تھے، پہاڑی کے اوپر، اور چڑھ کر کے سعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم شروع کیا کرتے تھے۔ تو یہ اس دعا کے اندر کلمہ توحید ہے۔ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دن بھر میں 100 مرتبہ اگر کوئی اس کو پڑھے، 100 مرتبہ اگر اس کو کوئی پڑھے
تو اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب اس کو حاصل ہوتا ہے جی، اور اس کے 100 درجات بلند ہوتے ہیں، اس کے گناہوں کو اللہ رب العالمین معاف کرتا ہے. بڑی فضیلت ہے. یہ فضیلت کے ایام چل رہے ہیں ان دنوں عشرہ ذی الحجہ کے، تو کثرت سے یہ ذکر انسان کو اپنے زبان کے اوپر جاری رکھنی چاہیے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اللہم لا مانع لما اعطیت، اے اللہ رب العالمین جو تو دینا چاہے اس کو کوئی نہیں روک سکتا، اور جس کو تو منع کر دے اس کو کوئی نہیں دے سکتا، یعنی تو اگر روک لے تو کوئی عطا نہیں کر سکتا. ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اور تیرے سامنے کسی صاحب حیثیت کی حیثیت کچھ بھی فائدہ دے سکتی. یعنی ساری حیثیتیں جو اس کے مالک ہیں دنیا میں وہی ہیں، آخرت میں کوئی حیثیت اور تیرے سامنے کسی حیثیت والے کی حیثیت نہیں چلے گی. اس سے وسیلے کے اوپر بھی رد ہے جی، فلاں کے واسطے سے، اس کے وسیلے سے، اس کے یہ سے. تو بھائی انہوں نے جو عبادت کی وہ اپنے لیے کی، وہ کیا اللہ رب العالمین کے اوپر انہوں نے احسان کیا ہے کیا، جو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ان کے وسیلے سے ہم کو عطا کر دے اور دے دے، فلاں پیر کے وسیلے سے مانگ رہا ہوں، فلاں کے وسیلے سے مانگ رہا ہوں. تو یہ شرک ہے اس طرح سے کہنا اور یہ دعا کرنا. کسی صاحب حیثیت کی حیثیت کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکتی اللہ رب العالمین کے سامنے. ہاں ہو گیا جی وقت، چلیں اب انشاءاللہ کل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.